اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی، پھر اللہ نے اسے اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بڑے رتبے والے تھے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 69 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں، یہ آیت نمبر 64 ہے۔ میرے پیارو، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانے میں ہر قسم کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے خوبصورت ترین انسان ہوتے ہیں، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سب سے خوبصورت ترین انسان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسا خوبصورت کوئی انسان پیدا ہوا۔ میرے پیارو، ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانے میں ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے اپنے اوپر ہر وقت ایک چادر لپیٹے رہتے تھے، اور اس حیا کی وجہ سے، اس چادر لپیٹے رہنے کی وجہ سے دشمنوں نے یہ بات اڑا دی کہ نعوذ باللہ آپ کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہیں، آپ کے جسم پر برس کے نشان ہیں، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہر وقت اپنے اوپر کپڑا لپیٹے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ حدیث مبارکہ میں بات آئی ہے کہ آپ غسل کرنے لگے، آپ نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے تو وہ پتھر چل پڑا کپڑے لے کر، آپ اس کے پیچھے دوڑے۔ اس اثناء میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی ایک مجلس کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے آپ کے جسم کو دیکھا جو ہر طرح کے نقائص سے پاک تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ان لوگوں پر یہ دکھا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ جو الزام تم موسیٰ علیہ السلام پر لگاتے ہو، موسیٰ علیہ السلام اس سے بالکل بری ہے۔ میرے پیارو، ہم نے بچپن میں اپنے دادا اور ان کے عمر کے اور لوگوں کو دیکھا، وہ اکثر اپنے پاس ایک بڑی چادر رکھا کرتے تھے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، تو یہ اسی روایت کا حصہ تھا کہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا۔ اب بھی اکابر شیوخ اپنے پاس اس طرح سے ایک چادر رکھتے ہیں اور جہاں بیٹھتے ہیں اسے اوڑھے رکھتے ہیں۔ میرے پیارو، انبیاء کرام علیہ السلام پر نہ تو کوئی جسمانی اور نہ ہی کوئی روحانی اعتبار سے کوئی ایسا الزام لگایا جا سکتا ہے
کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال تقسیم کر رہے تھے، غنیمت کا مال، تو کسی صحابی نے کسی اور شخص سے یہ کہا کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ تو یہ بات جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو کہ انہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اکابر ہستیوں کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات کرنے سے پناہ عطا فرمائے، اور اسی طرح اپنے اکابرین کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے ہمیشہ وہ بات کریں جو سچ ہو، کوئی جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ اور فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اگلوں کو برا کہیں گے۔ میرے پیارو، آج ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے تقوی کے اعتبار سے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں، فلمیں اور انڈسٹری اور اس طرح کی چیزوں سے وابستہ ہے، اور جب بھی اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اکابرین پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔